زرمینہ آپ یہ ارشاد فرمائیے، اب اس سوال کے دو تین الگ الگ رخ ہیں. کسی استخارہ جو ہے وہ کسی عالم سے یا روحانی بزرگوں سے کروانا چاہیے، ایک تو میرا یہ سوال ہے آپ سے. پھر جو حاجت مند ہے یعنی جو استخارہ کروا رہا ہے وہ جو ہے وہ خود بھی استخارہ کر سکتا ہے جس کو طلب ہے کسی بھی کام کی جو حاجت مند ہے. پھر یہ بھی بتائیے گا کہ کیا خواتین بھی استخارہ کرنے کی مجاز ہیں، ارشاد فرمائیے گا. جی بہت ہی اہم سوال آپ نے کیا. اس حوالے سے ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے، شعور، آگاہی اور نالج حاصل کرنے کی بھی ضرورت ہے. استخارے کا طریقہ آپ نے بہت اچھا بتایا. اچھا، عربی میں بھی یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے جو اب 2 رکعت نفل ادا کر کے پھر استخارے کی دعا کا اہتمام کرتے ہیں. جس کو عربی نہیں آتی وہ اردو میں بھی پڑھ سکتا ہے. اگر اس کو وہ دعا کا ترجمہ نہیں آتا تو انسان سمپلی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ اس معاملے میں متذبذب ہوں، کنفیوژن کا شکار ہوں، ڈاؤٹ کا شکار ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. استخارے کی دعا کا جو ترجمے کا مفہوم ہے نا، پورا عقیدہ ہے کہ یا اللہ میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے. یا اللہ جو میرا علم ہے وہ اس قابل نہیں ہے، وہ اس قدر نہیں ہے کہ میں اپنے لیے بہتری کا سامان کر سکوں یا جان سکوں. یا اللہ تو سب سے بہتر علم رکھنے والا ہے. تو اپنی گزارشات کو ہم پیش کرتے ہیں. اچھا، یہاں عربک میں اگر پڑھ رہے ہیں تو حاضل امرہ جو آتا ہے وہاں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا چاہیے جو ہمارا معاملہ ہو، علماء کہتے ہیں. پھر آپ 2 بار 3 بار اور تقریباً 7 دن تک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ استخارہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کا دل اطمینان میں آ جاتا ہے، انکلائنڈ ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے اس معاملے کی سمت جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ خواب کا آنا شرط نہیں ہے. مشائخ نے یہ کہا کہ اگر آپ کو سبز اور سفید رنگ نظر آئے دیٹ مینز وہ آپ کے لیے پازیٹیو سائن ہے آپ کا کام اچھا ہونے کی. اور اگر آپ کو کالا یا لال رنگ نظر آئے تو وہ نیگیٹو سائن ہے، پھر اس کام کو اختیار نہیں کیا جانا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو استخارہ کرتے ہوئے ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. اب آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب کہ جو عالم ہے یا کسی بھی ہم روحانی کوئی بھی استاد ہے اس سے استخارہ کروا سکتے ہیں یا کسی اور سے کروا سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق از خود ہمارے لیے استخارہ کرنا زیادہ بہتر ہے. ہاں ہم کسی سے مشورہ لے سکتے ہیں، ہمارے استاد ہو سکتے ہیں، بڑے ہو سکتے ہیں، ایسے بزرگ ہو سکتے ہیں جو صاحب علم ہوں، جو صاحب دین ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت کا اور حکمت کا نور عطا فرمایا. ان سے ہم دعا کی درخواست بھی کر سکتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. لیکن کوشش کریں کہ استخارہ آپ خود کریں. آپ بڑے سیٹسفائیڈ ہو جائیں گے، بڑے آپ لائٹر موڈ میں آ جائیں گے اور بڑے آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے کہ میں نے اپنا معاملہ، میرا پرسنل میٹر ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کے گوش گزار کر دیا ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استخارہ کرنے والا کبھی محروم نہیں رہتا اور مشورہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا. استخارہ کر لیتے ہیں نا، بالکل پرسکون ہو جاتے ہیں کہ معاملات اللہ کے سپرد کر دیے. وہی قادر مطلق ہے، وہی کارساز ہے، وہی سب عطائیں کرنے والا ہے، ہمارے لیے آسانی اور فوائد ہمیں عطا کرنے والا ہے. ہم پرسکون ہو جاتے ہیں جب مشورہ کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے، دیگر بڑوں سے. اس جانب میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو مشورے کے ایکسپرٹ ہیں نا، جو واقعی حکمت اور وہ فراست کا اور بصیرت کا نور رکھتے ہیں، ان سے کریں. اب مجھے کراچی سے باہر جانا ہے، ایسا شخص جو کبھی گیا ہی نہیں، وہ مجھے کیسے بتائے گا کہ میرے لیے سفر میں کیا چیزیں بہتر ہیں یا کن چیزوں سے مجھے اجتناب کرنا چاہیے. پھر اگر میں نے آؤٹ آف کنٹری جانا ہے، ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کرنا ہوگا. ایک سمپل سی مثال کوئکلی دینا چاہوں گی. سولر سسٹم لگوانا ہے تو ہم انجینئر سے ہی رابطہ کریں گے نا کہ آپ بتائیے کہ اس میں کتنی کاسٹ آئے گی اور ہمارے لیے یہ کس طرح سے بہتر ہے. تو جب مشورہ کرنے جا رہے ہوں تو اس چیز کا خیال رکھیں. پھر جیسے بات ہوئی کہ ہم اپنے لیے استخارہ کریں کیونکہ ہمارا پرسنل میٹر، اچھا کسی کے بیٹے بیٹی کے رشتے کا معاملہ ہے یا میں کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتی ہوں، کوئی بزنس، کوئی جاب، کسی بھی حوالے سے، تو جتنا یکسوئی کے ساتھ، کامل بھلائی کے ساتھ، اپنا بھلا چاہتے ہو، پرسکون فیلنگ کے اندر میں استخارہ کر سکتی ہوں، اتنا میرے لیے کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم استخارہ خود کریں، یہی افضل عمل ہے. پھر آپ نے پوچھا تھا کہ کیا صاحب حاجت ہر کوئی، بالکل اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے. مرد و زن کی خواتین بھی کر سکتی ہیں اور استخارہ کرنا بھی چاہیے. اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے. اور یقیناً میں سمجھتی ہوں کہ ہم سنت کے جتنا قریب ہوں گے نا تو دیکھیے اتنی ہی برکات ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوں گی. تو استخارہ خود کرنا چاہیے، خواتین بھی کر سکتی ہیں، کامل یکسوئی کے ساتھ کریں. اور جب استخارہ کر لیں، کیونکہ معذرت کے ساتھ معاشرے میں نے دیکھا ہے جب لوگ استخارہ کر لیتے ہیں نا کہ یہ رشتہ بہتر ہے یا نہیں میرے بیٹے بیٹے کے لیے، اور لیٹر آن وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ایسا نہ کریں، جیسے استخارے میں نہ آئی ہے لیکن اگر ہم ہاں کو کنسیڈر کرتے ہوئے اپنی طرف سے ہم اس جانب چلے جائیں تو کیا یہ صحیح ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے استخارہ میں مشورہ کس سے لیا؟ اللہ رب العزت سے. جب اللہ نے آپ کو مشورہ عطا کر دیا تو آپ کو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یقیناً جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. اور جو پختہ یقین ہے وہ لوہے کی زنجیر کو توڑ دیتا ہے، لیکن اگر یقین خام ہو تو خود بندہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے.